السلام علیکم، میں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کرتے ہیں حج کا ولاگ شروع۔ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کیا واقعی ٹھیک ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے۔ کل 21 اپریل کو الیکشن تھا۔ الیکشن جس طرح ہوا، پہلی بات ووٹرز اس طرح نہیں نکلے جس طرح 8 فروری کو نکلے تھے۔ کیوں نہیں نکلے؟ 8 فروری کا دن آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ 8 تاریخ کو ملک بھر میں الیکشن تھا، ایک بڑی تعداد میں ووٹرز باہر نکلے، ووٹرز نے باہر نکل کر ووٹ کاسٹ کیا، پولنگ سٹیشن پر پہنچے، مختلف علاقوں سے لوگ پولنگ سٹیشن پر پہنچے، ایون کہ بہت سے اوورسیز پاکستان آئے صرف ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے۔ اس رات پاکستانی عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، پاکستانی عوام کا مینڈیٹ چرایا جاتا ہے، لیکن تحریک انصاف کی طرف سے کوئی واضح حکمت عملی سامنے نہیں آتی، کوئی پریس کانفرنس سامنے نہیں آتی، کوئی احتجاج کی کال نہیں دی جاتی۔ کیوں نہیں دی گئی؟ کس کے کہنے پہ نہیں دی گئی؟ آپ دیکھیں، جو ووٹرز لاکھوں کی تعداد میں باہر نکلے تھے، نکل کر انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا تھا، انہوں نے تحریک انصاف کو جتوایا تھا، وہ لوگ باہر بھی نکل سکتے تھے، وہ لوگ احتجاج کے لیے بھی باہر آ سکتے تھے، لیکن تحریک انصاف کی طرف سے کوئی کال نہیں آئی اور ان کا مینڈیٹ آسانی سے چرا لیا گیا۔ اس پر تحریک انصاف خاموش رہی۔ بعد میں 1-2 پریس کانفرنس کی گئی، سارے کینڈیڈیٹس کو بلایا گیا، لیکن اس سے کیا اثر ہوا؟ کچھ نہیں ہوا۔ اس کے بعد ابھی تک 2 اڑائی ماہ گزر چکے ہیں، کوئی احتجاج کی حکمت عملی نہیں بنائی گئی، احتجاج نہیں کیا گیا، کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ صرف کیا گیا تو ٹویٹس کی گئیں، صرف کیا گیا تو پریس کانفرنس کی گئیں، صرف کیا گیا تو بیان دیے گئے۔ اس کے بعد 21 اپریل کا جو کل کا الیکشن ہے، کل تاریخ کی بدترین داندلی ہوئی۔ تاریخ میں کبھی اس طرح داندلی نہیں ہوئی۔ ایون کہ یہ کہا گیا کہ اگر آپ نے ٹھپے ہی خود لگانے تھے تو آپ نے الیکشن کیوں کروایا؟ آپ کسی پرچی پر لکھ دیتے کہ یہ جیت گیا ہے تو عوام باہر نہ نکلتی۔ کل آپ کسی بھی ضمنی الیکشن، جہاں ضمنی الیکشن ہوا ہے 21 حلقوں میں، آپ کسی کا بھی رزلٹ اٹھا کے دیکھ لیں، ووٹر ٹرن آؤٹ 20% تک نہیں پہنچا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تحریک انصاف کا جو ووٹرز ہے وہ مایوس ہو چکا ہے۔ وہ کس سے مایوس ہوا ہے؟ وہ اپنے ان نام نہاد لیڈر سے مایوس ہوا ہے۔ وہ کیوں مایوس ہوا ہے؟ کوئی حکمت عملی نہیں بناتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم باہر نکلیں گے، ووٹ کاسٹ کریں گے، ہمارا مینڈیٹ چرا لیا جائے گا۔ جس طرح کل مینڈیٹ چرایا گیا، جس طرح کل لوگ ایک بڑی کم تعداد میں نکلے، لیکن پھر بھی تحریک انصاف جیت رہی تھی۔ اگر میں گجرات کی بات کروں، گجرات میں چودھری پرویز لاہی ایک واضح اکثریت کے ساتھ جیت رہے تھے، لیکن جس طرح داندلی ہوئی، جس طرح ساری چیزیں ہوئی آپ کے سامنے ہیں۔ شام کو ایک ٹویٹ آتی ہے، وہ ٹویٹ ہی آتی ہے کہ کچھ انہوں نے مقامات بتائے کہ ان لوکیشنز پر پہنچے، آپ لوگوں نے احتجاج کرنا ہے۔ اب احتجاج کی جب انہوں نے لوکیشنز بتائیں، میں مختلف لوکیشنز پر گیا، 4 لوکیشن بتائی، میں 3 پر گیا، 3 پر ایک شخص بھی موجود نہیں تھا۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ لیڈرشپ ہے، کارکن ہے، مقامی عہدیدار ہیں، کینڈیڈیٹس ہیں؟ کون ہے اس کا ذمہ دار کہ پارٹی کا پنجاب کا صدر یہ ٹویٹ کر رہا ہے، آفیشلی احتجاج کی کال دی جا رہی ہے، لیکن وہاں کوئی نہیں پہنچتا؟ اور یہ بہت مایوس کن بات تھی، اور یہ مایوس کن اس وجہ سے تھی کہ لوگ آپ کی کال پر اب نہیں نکل رہے۔ لوگ سمجھ چکے ہیں کہ گرفتاریاں ہم دیں، مارے ہم کھائیں، آپ ٹویٹ کریں، ہم کس لیے باہر نکلیں؟ انہیں جلد سے جلد کوئی حکمت عملی اپنانی چاہیے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ آج ایک پریس کانفرنس کی گئی، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے بات کرتا ہوں باجوڑ کے الیکشن کے حوالے سے۔ باجوڑ میں ریحان زیب کی شہادت ہوئی۔ ریحان زیب پہلے ٹکٹ مانگ رہا تھا، اسے ٹکٹ نہیں دیا گیا، گلظفر کو وہاں ٹکٹ دے دیا گیا۔ اس کے بعد وہاں الیکشن، جب جنرل الیکشن ہے، میں تب کی بات کر رہا ہوں، ریحان زیب کی شہادت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو الیکشن ہے وہ پوسٹ پون ہو جاتا ہے، ضمنی الیکشن ہوتا ہے۔ ضمنی الیکشن میں ریحان زیب کا بھائی مبارک زیب ٹکٹ مانگتا ہے، لیکن مبارک زیب کو بھی ٹکٹ نہیں دی جاتی، بلکہ مبارک زیب کو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کو کوئی سرکاری نوکری دے دیں گے، آپ کی فیملی کو حج کروا دیں گے، آپ بیٹھ جائیں، آپ الیکشن نہ لڑیں۔ یہ جو فیصلے ہو رہے تھے، یہ کون کر رہا تھا؟ ایک نوجوان جس کی اپنے علاقے میں مقبولیت تھی، جس کا بھائی اس پارٹی کے لیے، جس کا بھائی
ان لوگوں کے لیے، باجوڑ کے لوگوں کے لیے شہید ہو گیا، اور اس نوجوان کے بھائی کو ٹکٹ نہیں دی گئی، یہ جانتے ہوئے کہ اس نوجوان کو پورا باجوڑ پسند کرتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ پورے باجوڑ کے لوگ اس نوجوان کو ووٹ دیں گے، لیکن پھر بھی انہوں نے غلط فیصلہ کیا۔ اگر آپ 2 ٹکٹیں نہیں دے سکتے تھے تو آپ کسی ایک سیٹ پر ایڈجسٹ کر دیتے، یا قومی کی دے دیتے یا صوبائی کی دے دیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور اس کے علاوہ ریحان زیب کے بھائی مبارک زیب کی طرف سے جو انٹرویو آیا ہے، ان کا شفاعت سے بھرپور انٹرویو ہے۔ مبارک زیب یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ کہا گیا کہ ہم آپ کی فیملی کو حج کروا دیں گے، آپ کو سرکاری نوکری دے دیں گے، اس طرح مبارک زیب کو ٹالا گیا۔ اس کے علاوہ مبارک زیب کو مشیر بنانے کا لالچ دیا گیا، لیکن مبارک زیب ڈٹ گیا۔ مبارک زیب نے اپنے بھائی کی طرح ہار نہیں مانی۔ مبارک زیب نے بہت بڑا رسک لیا، حلقے میں گیا، حلقے کے لوگوں سے مشاورت کی اور الیکشن لڑا، اور اب مبارک زیب دونوں سیٹوں سے کامیاب ہو گیا اور بڑی اکثریت کے ساتھ کامیاب ہوا۔ مبارک زیب کو کس نے نہیں لیا؟ جو لوگ کہتے ہیں، جو لوگ ایک پراپوگنڈا کر رہے ہیں کہ اب محسوس نشستیں نہیں ملیں گی اس نوجوان کی وجہ سے، میں ان لوگوں کو جواب دینا چاہتا ہوں، یہ نوجوان کہاں کہاں نہیں گیا۔ یہ نوجوان پارٹی چیئرمین کے پاس گیا، یہ نوجوان پارٹی جنرل سیکرٹری کے پاس گیا، یہ نوجوان پارٹی کے تمام سینئر عہدیداروں کے پاس گیا کہ مجھے ٹکٹ دیا جائے، مجھے الیکشن لڑنا ہے، حلقے والے لوگوں کے اسرار پر الیکشن لڑنا ہے۔ اس نوجوان کو اقتدار کے لیے الیکشن نہیں تھا لڑنا، لیکن انہوں نے اس کو ٹکٹ نہیں دیا۔ پھر اس نوجوان نے الیکشن لڑا اور اس نوجوان نے دونوں سیٹوں سے کامیاب ہو کر ان کو دکھایا۔ یہ ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اگر آپ اسی طرح فیصلے کرتے رہے تو آپ میں سے لوگ آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، جس طرح کل لاہور میں لوگوں نے آپ کا فیصلہ، لوگوں نے آپ کی ایک ٹویٹ کو ریجیکٹ کر دیا، جس طرح باجوڑ میں لوگوں نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا۔ لوگوں نے تحریک انصاف کے مخالف جا کے اس نوجوان کو ووٹ دیے، جو نوجوان عمران خان کا نظریہ لے کر چل رہا تھا، جو نوجوان یہ کہہ رہا تھا کہ وہ سیٹ جیت کر عمران خان کو گفٹ کرے گا۔ اور باجوڑ کے لوگوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس نوجوان کا ساتھ دیا۔ اب آج تحریک انصاف کی طرف سے ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے۔ پریس کانفرنس کیا ہوتی ہے کہ جمعے والے دن تمام صوبائی جو امیدوار ہیں، تمام صوبائی حلقوں میں احتجاج کیا جائے گا۔ کل الیکشن چرایا جاتا ہے، آج یہ ٹویٹ ہوتی ہے کہ جمعے والے دن احتجاج کیا جائے گا۔ آج سوموار کا دن ہے، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، 4 دن ریسٹ کریں، جمعے والے دن احتجاج کریں، تھوڑی دیر کے لیے باہر نکلیں، پھر یہ کال دی جائے گی اگلے جمعے احتجاج کیا جائے گا، اور اگلے جمعے تک اس مینڈیٹ کو، اس جو ریگنگ ہے، اس کو سب بھول جائیں گے۔ یہ تحریک انصاف کر رہی ہے، یہ تحریک انصاف کے رہنما کر رہے ہیں۔ آپ کا کام یہ بنتا تھا، کل ریگنگ ہوئی، کل ووٹ چرائے گئے، آپ بھی باہر آتے، لوگوں کو بھی کال دیتے کہ نکلو باہر، آپ کا مینڈیٹ چرایا جا رہا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جمعے والے دن کہیں گے، جمعے والے دن آپ دیکھ لیجئے گا کتنے لوگ نکلتے ہیں۔ صوبائی حلقوں کا کہا گیا، صوبائی حلقوں میں لوگ نکلیں گے، تھوڑے تھوڑے لوگ نکلیں گے، تھوڑے سے ٹائم کے لیے نکلیں گے، پھر گھر چلے جائیں گے۔ اس طرح نہ آپ کا مینڈیٹ آپ کو واپس ملنے والا ہے، اس طرح نہ عمران خان باہر آنے والا ہے، نہ ہی اس طرح یہ ظلم و ستم رکنے والا ہے۔ اس ظلم و ستم کو روکنے کے لیے، اپنے مینڈیٹ کو واپس لینے کے لیے کوئی واضح اور مضبوط حکمت عملی اپنانی ہوگی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ لوگ نہیں نکلتے، لوگ جتنا زیادہ نکلے، لوگوں نے جتنی قربانیاں دیں، اس کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ لوگوں نے 8 فروری کو لاکھوں لوگوں نے باہر نکل کر اپنا فیصلہ سنایا۔ آپ فیصلہ نہیں کر پائے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اگر آپ تب اپنا فیصلہ کر لیتے تو لوگ آپ کا ساتھ دیتے، لوگ اپنے ووٹ کا پہرا دیتے۔ اور جو کہتے ہیں لوگ نہیں نکلتے، پنجاب کی میں بات کروں، پنجاب میں تلاکنگ میں ایک جلسہ رکھا گیا تھا، 3 گھنٹے میں اس جلسہ گاہ تک ہم پہنچے تھے، 3 گھنٹے لوگوں نے استقبال کیا۔ قصور میں ایک جلسہ رکھا گیا، قصور میں 4 گھنٹے لوگوں نے استقبال کیا۔ لوگ نکلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن لوگ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں
کہ ہمیں لیڈ کرنے والا بھی کوئی ہونا چاہیے۔ لوگ یہ اصرار کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی کھڑے ہوں آپ، لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نکلیں گے۔ آپ کے سامنے دو مثال ہیں، 9 مئی کے بعد 2 حلقوں میں لوگ، ابھی ضمنی الیکشن ہے، تلہ کنگ میں جس تعداد میں لوگ نکلے، جس تعداد میں پھول پھینکے گئے، قصور میں جس تعداد میں لوگ نکلے، قصور کا جلسہ آپ نے دیکھا، ایک بڑی تعداد میں لوگ نکلے، لیکن مینڈیٹ چرا لیا گیا۔ تحریک انصاف کی اگر قیادت تب ان لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوتی تو وہ لوگ اپنے مینڈیٹ کو واپس لینے کے لیے، وہ لوگ اپنے چوری شدہ مینڈیٹ کو واپس لینے کے لیے باہر نکلتے۔ یہ صورتحال ہے اس ٹائم تحریک انصاف کی، اور یہ صورتحال ہے اس ٹائم کارکنوں کی۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ آپ کو مزید کچھ اپڈیٹس دوں گا، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔